السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تو سونے تو منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستان گرامی، اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ مری کے ہیں، اور یہ گزشتہ کل یا اس سے پہلے ایک دن کے ہیں، کیونکہ مجھے یہ میرے ایک سبسکرائبر نے ویڈیو بنا کر بھیجی ہے، تو ایگزیکٹلی انہوں نے ٹائمنگ نہیں بتائی کہ کل کی ہے یا اس سے پچھلے دن کی ہے، لیکن یہ انہی دنوں کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ خود جب مری جا رہے تھے تو مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ موسم کیسا ہے کیسا ہے، تو پھر یہ ان کی محبت کہ انہوں نے یہ 8 منٹ اور کچھ 41 سیکنڈ کی ویڈیو مجھے بنا کر بھیجی ہے، تو اسی پر بات چیت ہوگی۔ کچھ مناظر آپ دیکھیں مری کے مال روڈ کے خوبصورت مناظر کے، اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے، رش کی سچویشن کیسی ہے، اور ہیپی نیو ایئر کے بعد اس وقت کیا صورتحال ہے، تو یہ ساری ڈیٹیلڈ ویڈیو ہوگی۔ میرا خیال ہے گزشتہ رات کی ہوگی یا پہلی تاریخ کی ہوگی، کیونکہ آج 3 جنوری ہے جب میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے اپلوڈ کر رہا ہوں۔ باتیں تو نہیں ہوں گی، ویڈیو چلے 2 دن پہلے کی صحیح، لیکن باتیں نہیں ہوں گی۔ باتیں کیا ہیں کہ موسم کیسا ہے، اور سب سے بڑی بات جو اس وقت ہاٹ ٹاپک ہے کہ آخر برف باری ہونی کب ہے، تو اس کے اوپر بات چیت ہوگی۔ تو اس کے لیے ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں کمپلیٹ، پوری گوگل سے معلومات لے کے، پاکستان میٹرولوجسٹ ڈپارٹمنٹ کی جو معلومات ہمارے سامنے آئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر ایک چھوٹا سا چانس آ رہا ہے برف باری کا، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کب تک ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ویڈیو مکمل دیکھنا ضروری ہے۔ میرا نمبر سکرین پر بھی آگے ویڈیو میں آئے گا، اور جن دوستوں نے مری میں کوئی ہوٹل بک کرانا ہے یا پنڈی اسلام آباد سے انہیں ٹرانسپورٹ کی سہولت چاہیے تو وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن آگے جب نمبر آئے گا تو مجھے واٹس ایپ میسج کیجیے گا۔ تو ابھی چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہماری ویڈیو میں آج ایسا کیا ہے، اور اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں۔ تو جی بالکل، مری میں سچویشن اس وقت ایسی ہے کہ اگر گوگل کو کھولیں، ہم بھی کھولیں گے، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے، تو پھر تو ہمیں شاید برف باری کا دور دور تک امکان نظر نہیں آتا، لیکن ایسا کیا ہے کہ جس میں آنے والے جو ہفتہ ہے اس میں کون سے دن ہوگی برف باری، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن پہلے ذرا گوگل کی بات چیت سن لیں کہ وہ ہمیں کیا دکھاتا ہے۔ تو جی گوگل کی اسکرین ہم نے کھول لی ہے، اور اس وقت آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے اس میں ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ آج بدھ ہے، اور آج زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر مری کے اندر 10، اور کم سے کم ٹمپریچر جو سا ہے وہ 0 دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم آگے دیکھیں تو جمعے کو ہمیں کچھ بادل، جمعرات کو بھی بادل، اور اس کے بعد ہفتہ اور اتوار، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہفتہ اور اتوار، اور اس کے بعد منگل، سوار منگل بدھ کو بادل اور سورج، اور اسی طرح پھر اگلا بدھ آ جاتا ہے، جمعرات آ جاتی ہے، اور پھر جمعہ آ جاتا ہے، اور یوں اگر ہم آپ کو کل ملا کے بتائیں تو 11 اور 12 جنوری تک ہمیں گوگل سے کوئی ایسی امید نہیں نظر آتی ہے کہ جس میں کوئی برف باری کا ہمیں چانس ہو، اور جنوری تقریباً سمجھ لیں کہ آدھے مہینے تک ہمیں گوگل کہتا ہے کہ بھائی کوئی چانس کوئی نہیں ہے یہاں پر برف باری کے۔ تو یہ خشکی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے، کیا کچھ ہے میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم پاکستان میٹرولوجسٹ ڈپارٹمنٹ کی، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے، جس میں آپ pmd.com آپ خود بھی جا کر چیک کر سکتے ہیں، تو اس میں جو اپڈیٹ دکھائی دے رہی ہے اس میں آنے والے جو ہفتہ اور اتوار ہے، یعنی کہ آمدہ ہفتہ اتوار، یہ جو ابھی چل رہا ہے، ابھی بدھ ہے، تو جمعرات، جمعہ، ہفتہ، یعنی کہ 3 سے 4 دن کے بعد ہلکا پھلکا شاور کہتے ہیں کہ پہاڑوں پر پٹھوار ریجن میں، یعنی کہ پنڈی اسلام آباد میں بارش، اور پہاڑوں پر جو ہے ہلکی پھلکی برف باری کا امکان موجود ہے۔ اور آپ اس میں کس حد تک سچائی ہوگی یہ تو آنے والے دنوں میں ہمیں کچھ مزید بھی اپڈیٹس ملیں گی، تو پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی، لیکن فی الحال یہ بالکل ایک مدھم سی، جسے کہتے ہیں کہ بالکل ہلکی سی پیشن گوئی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے
اور یہ ہفتہ اتوار تک کوئی ہلکی پھلکی برفباری نظر آئے، لیکن اس میں جو پچھلی پریڈکشنز تھیں ان کی جتنی بھی وہ سکسیسفل نہیں ہوئی، جس میں انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ ہلکی پھلکی بارش ہے، گوگل میں بھی ایک دفعہ ہلکی پھلکی بارش آئی تھی، لیکن اچانک سے سارا سیناریو بدلا تھا اور پھر 1 سے 2 دن پہلے بالکل ہی موسم صاف ہو چکا تھا۔ تو یہ بالکل سارے جتنے بھی سینز ہیں یہاں موجود ہیں اور اسی قسم کے حالات ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے، لیکن یہ جو حالات ہیں یہ غیر معمولی ہیں۔ عموماً دسمبر کے آخر میں ہلکی گیلی برفباری اور پھر جنوری کے آغاز میں تگڑی برفباری ہو جایا کرتی ہے، اور جس میں مشہور اور معروف واقعہ جو آج سے 2 سال پہلے پیش آیا تھا تو وہ بھی 7 جنوری کو ہوا تھا۔ تو یوں اگر ہم کہیں کہ جنوری کے فرسٹ ویک سے لے کر جنوری کے آخر تک اور فیبرری تک یہاں پر اچھی اور تگڑی برفباری کے چانس ہوتے ہیں۔ گلیات میں بھی تقریباً مارچ تک بھی تگڑی برفباری ہو جایا کرتی ہے، لیکن اس دفعہ برفباری کے یعنی کہ لائیو سنو فال کے، لائیو برفباری کے جو متلاشی ہیں، جو دیوانے ہیں، وہ ابھی تک مایوس ہیں، بیٹھے ہیں، لیکن مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرمائے، اور یہ جو سین ہے اس وقت کہ ہمیں موسمی جسے کہہ سکتے ہیں کہ یلغار ہے اس قسم کی خشکی کی، اس سے ہمیں چھٹکارا ملے، اور دھند شدید پنجاب کے میدانی علاقوں سے نکلتی ہوئی اب پنڈی اسلام آباد کی طرف آ گئی ہے۔ اس ہفتے میں جو لوگ آئیں تو ان سے میری درخواست یہی ہے کہ رات کو سفر بالکل بھی مت کریں، کیونکہ پوری ہماری پٹھوار بیلٹ میں اور پنڈی اسلام آباد میں ادھر پنڈی میں خود موجود ہوں، تو ابھی یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں صبح کے 10 بجنے والے ہیں اور ابھی بھی دھوپ جو سی یہ نہیں نکلی ہے۔ 11 بجے جا کے تقریباً موسم کلیئر ہوتا ہے، اور اگر آپ آ جاتے ہیں تو شام مغرب سے پہلے پنڈی اسلام آباد پہنچ جائیں، اور اس کے بعد پھر آگے کا سفر جاری رکھیں، کیونکہ ابھی دھند شدید ہے، اور شدید دھند میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ گاڑی چلانا انتہائی دشوار ہے۔ کوئی بہت ہی زیادہ مجبوری نہ ہو تو بالکل بھی رات کو سفر کرنا نہیں چاہیے۔ اسی دوران ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس فوگ کے سفر کے دوران یا اس فوگ میں جدھر بھی آپ جائیں، پاکستان کے کسی بھی خطے میں جائیں، کسی بھی علاقے میں جائیں، تو پلیز دوران سفر آپ ماسک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ ایک تو ٹھنڈ سے بچے رہتا ہے بندہ، اور ناک جو سی ہے آپ کی ٹھنڈی نہیں رہتی ہے، تو بالکل ناک کو گرم رکھنے کے لیے باقی جسم پہ تو آپ نے اچھے خاصے تگڑے گرم کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لیکن ناک اکثر ننگی ہوتی ہے، تو اس کو بھی ڈھک لیا کریں، ماسک پہن لیں۔ تو ماسک پہننے سے ایک تو ٹھنڈ سے بچت ہو جائے گی، دوسرا جو فوگ کے دھند کے اثرات ہیں وہ بھی آپ کے جو صحت کو ڈیمیج نہیں کریں گے۔ تو بالکل جی، یہ میری ماہرانہ رائے نہیں ہے، اس کو میری نہیں سمجھیں، بلکہ یہ جو ماہر ہیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے آپ کی ایڈوائزری جاری کرتے ہیں ان کی طرف سے ہے، تو میں نے صرف میسنجر کا کام کیا ہے، پیغام آپ تک پہنچایا ہے۔ پیشن گوئی بھی جو موسم کی ہوتی ہے وہ میری نہیں ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں بس مختلف جگہ سے ڈاٹا اکٹھا کر کے پھر آپ تک پہنچاتے ہیں، تاکہ پھر آپ اگر سفر کرنا چاہیں، اگر آپ ان علاقوں میں آ رہے ہیں تو پھر آپ کو درست معلومات فراہم ہو، تاکہ اس سے انہی معلومات کی بیس پہ پھر آپ اپنا سیاحتی دورہ ترتیب دیں۔ اور پھر یہ جس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مری میں جو سچویشن ہے، اس سچویشن میں آپ بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ برکف یہ مری کی تازہ ترین صورتحال تھی، اور مری اور نتھیا گلی کے حوالے سے تقریباً یکساں ہی موسم کی صورتحال ہوتی ہے، صرف ٹمپریچر کا 2 سے 4 ڈگری کا فرق پڑ جاتا ہے، اور اگر برفباری ہو رہی ہو تو وہ یہاں سے 3 سے 4 انچ اور بعض اوقات 1 فٹ زیادہ برف پڑ سکتی ہے۔ گلیات کے مختلف پوائنٹس ہیں جن میں چھانگلہ گلی اور دیگر مقامات شامل ہیں۔ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں آپ۔